بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد میں نے اس کو خواب کے اندر دیکھا اور میں نے پوچھا اس سے کہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کیا پوچھتے ہیں، بڑے بڑے خوفناک منظر میرے سامنے آئے، بالخصوص جب قبر کے اندر فرشتوں نے سوالوں کے جوابات پوچھے تو وہ وقت میرے لیے انتہائی مشکل ترین تھا، وہ وقت میرے لیے انتہائی دشوار تھا، اتنا مشکل ترین وہ وقت تھا حتیٰ کہ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میرا تو خاتمہ ایمان پر ہوا ہی نہیں، اتنا وہ مشکل وقت تھا۔ اس نے کہا کہ اچانک مجھے کہا گیا کہ دنیا میں تیری زبان بیکار رہی، اس وجہ سے تجھ پر مصیبت آئی ہے۔ پھر جب عذاب کے فرشتوں نے مجھے عذاب دینے کا قصد کیا، انہوں نے مجھے مارنے کا ارادہ کیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے اور فرشتوں کے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو گیا۔ یعنی جب فرشتے مجھے عذاب دینے لگے تو ان فرشتوں کے درمیان اور میرے درمیان ایک نوری انسان حائل ہو جاتا ہے جو کہ بڑا حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، جس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے، یعنی ہے بھی وہ خوبصورت اور اس کے جسم سے خوشبو مہک رہی ہے۔ وہ نوری انسان میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر فرشتوں کے سوالات کے جوابات وہ مجھے پڑھاتا ہے اور میں فرشتوں کو وہ جوابات دیتا ہوں۔ اس طرح میں کامیاب ہو گیا۔ جب فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینے سے میں فارغ ہوا تو میں نے اس نوری انسان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہ اس مشکل ترین مرحلے کے اندر، جو بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے اندر آپ نے میری مدد کی ہے، آخر آپ ہیں کون؟ تو اس نے کہا کہ میں تیرا وہ درود ہوں جو دنیا کے اندر تو نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی ذات اقدس پر پڑھا تھا، لہٰذا اب آپ بے فکر ہو جائیں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، قبر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حشر میں بھی تیرے ساتھ ہوں، پل صراط پر اور میزان پر بھی تیرے ساتھ رہوں گا، اور ہر مشکل مقام پر تیرا ساتھ دوں گا اور تیرا مددگار اور معاون بن کے رہوں گا۔ تو حضرات محترم، درود پاک دیکھنا ایک ایسی جگہ کہ جہاں اور کوئی بھی کام نہیں آ سکتا، درود پاک نے وہاں بھی آ کے مدد کی۔ فرشتوں کے سوالوں کے جوابات نہیں آ رہے، لیکن وہ ایک نوری انسان میں پڑھا ہوا درود جو ہے دنیا کے اندر، جو حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر پڑھا تھا، وہ نوری انسان کی شکل میں آتا ہے، آ کر فرشتوں کے جو سوالوں کے جوابات ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور یہ سن کر ان فرشتوں کو جوابات دے رہے ہیں۔ اس طرح وہ شخص قبر میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو درود پاک اس دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے قریب ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کریم آقا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پڑھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے کریم آقا حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جائے۔ یہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ جو بندہ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اس کی زندگی کے اندر برکتیں آ جاتی ہیں، اس کی زندگی میں جو دکھ ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ختم کر دیتا ہے، زندگی کے اندر برکتیں ہی برکتیں آ جاتی ہیں۔ تو درود پاک کو جو بھی آپ کو آتا ہو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اپنی زندگی کے اندر کس طرح آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں۔ جب آپ اس کو اپنا وظیفہ بنائیں گے، پھر آپ انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے
اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے گا۔